سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انقلابی ہے تو اس کی زندگی میں سب سے پہلی چیز ایک نظریہ ہے. جی جی اگر وہ نظریہ نہیں ہے تو اس کی زندگی اور جدوجہد وہ سارا کچھ بے معنی ہے. ہاں چے گویرا کے بارے میں اکثر جو چیز پڑھنے میں سننے میں آتی ہے یا عام لوگ جس کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ گوریلا وار فیئر کا بڑا ماہر تھا اور اس نے چاہے وہ بیٹسٹا ہے اس کی فوج کے مظالم کا مقابلہ کیا, چاہے اس یا نے بولیویا میں کیا, بولیویا کے اندر اس کا مقابلہ کیا, چاہے وہ امریکہ کی طرف نکاراگوا میں کیا, نکاراگوا کانگو میں کیا. ہاں اور پھر جو امریکہ کا جو بہت بڑا آپریشن تھا بے آف پگس اس کا اس نے مقابلہ کیا. اور کتنے مطلب کہ امریکہ نے اٹیمپٹ کیے اس کو ختم کرنے کے لیے. سی اے اے کا پورا ایک مشن تھا کہ جو چے گویرا اور اس طرح کے لوگوں جو عظیم انقلابی لوگ تھے ان کے اوپر یہ معمور تھا کہ ان کو ختم کیا جائے. تو یہ تو اس کی عملی جدوجہد ہے, گوریلا وارفیئر. لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نظریہ جو مارکسزم تھا, لیننزم تھا, تو اس کے نظریے کو اس کی جدوجہد کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں اور آج کے دور میں ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ آج ہم بھی وہ جدوجہد کریں اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کریں. صحیح, بڑا مناسب اور بہت ہی بروقت سوال تھا کامران صاحب کا. اور میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں ایک ریت ہے, ایک رسم ہے, اور خصوصی طور پر جو ہے نا کہ جو ہیروئزم ہے اور دنیا میں جو شخصیات کی پوجا پاٹ ہے یا حکومتوں کی, جس طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمیشہ شخصیت کی پوجا کی گئی, اور یا وہ ایک لوگوں کو گمراہ کرنے والے چند نظریات جو خلاف فطرت نظریات ہوتے ہیں, وہ جہالت پر مبنی ہوتے ہیں, ان کو پھیلا کر لوگوں کو ذہنوں کو ان سے جو ہے نا معمور کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی مستقل جو ہے نا ایک وہ جسے ڈاکٹرائن کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں پھیلا کر کے یہ بادشاہ تھے اور یہ سپہ سالار تھے اور یہ جو ہے نا بہت بڑے جرنیل تھے اور یہ بہت بڑے قومی رہنما تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انبیاء مرسلین بھی ہرگز وہ صرف وہ آتے ہیں اور طبقاتی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہیں. اور دنیا میں طبقے دو ہی ہیں, یا تو وہ ظالم ہے, ایک طبقہ ہے جس کو ظالم کہتے ہیں جہاں کہیں بھی اور جس کسی عہد میں ہو, اور ایک وہ بالکل اس کے بالکل برخلاف اس کے مخالف جو طبقہ ہے اسے مظلوم کہتے ہیں, وہ محنت کش ہے. اور یہ جو طبقہ ہے ظالموں کا, یہ محنت سے آ رہی ہے, محنت کی پونجیوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے کا مجرمانہ عمل جاری رکھنے والا ایک طبقہ, اسے ہم سامراج کہتے ہیں. اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ جو محنت کش بھی ہے اور محنت کی جتنی بھی صلیں ہیں ان سے محروم بھی ہے. ہم ان سب کو تاریخ کے ہر عہد میں مظلوم محنت کش طبقہ کہا گیا ہے. دنیا میں طبقات صرف دو ہیں, تیسرا کوئی طبقہ ہمیں نہیں ملتا. اس لیے کہ اگر کوئی ظالموں کا حمایتی ہوگا تو وہ بھی ظالم ہی شمار ہوگا, اور ظلم کے خلاف جدوجہد نہیں کرے گا تو اس کو ہم منافق کی حیثیت سے جانتے ہیں. تاریخ میں اس کا نام منافق ہے, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. جو ظلم ہر دور کے ظلم کو جس نے سہنا اپنا شعار بنا لیا, اس کو قرآن بھی منافق کہتا ہے اور تاریخ بھی اسے منافق کہتی ہے, اور فطرت کی صداقت جو ہے وہ بھی اس کو منافق قرار دیتی ہے. لہذا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان دو طبقات میں سے کسی ایک طبقے کے ساتھ واضح جو ہے نا اٹیچمنٹ اور واضح وابستگی ہماری نہ ہو. یا تو ہم خدا نخواستہ ظالم ہوں تو ہمیں ظالموں کا کھل کر ساتھ دینا, تو ہم ظالم ہو گئے خود ظالم. تو اگر ہم مظلوم ہیں اور محنت کشوں کی انقلابی جدوجہد کو آگے نہیں بڑھاتے تو ہم مظلوم نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں. اس لیے کہ محنت کشوں کی جدوجہد کو ان کے ساتھ مکمل وابستگی اور اس کے ساتھ مکمل خلوص اور اس کے ساتھ مکمل اٹیچمنٹ, یہ ایک مظلوم کی شان ہے. اس لیے کہ وہ مظلوم ظلم سہنے والا نہیں, وہ رب العالمین کا بھی مکروہ ہے
اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے. ہر وہ مظلوم جو ظلم سہتا ہے لیکن اس پہ قناعت کرتا ہے. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں چی گویرا کی جدوجہد کو اور ایسے تمام جو ہمارے انقلابی مشاہیر ہیں ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں. خصوصاً چی گویرا کی بے کسی یا بے بسی، اصل میں چی گویرا کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی نظریے کے بغیر آگے نہیں بڑھتا، اور نظریے کی روشنی جو اس کے دل اور دماغ کو روشن کیے ہوئے تھی، اس نے اس روشنی کے اندر اپنی صداقت، اپنا خلوص شامل کر کے انقلابی جدوجہد کو آگے بھی بڑھایا. اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ چی گویرا اور فیدل کاسترو کی جدوجہد وہ ایک تو رول ماڈل بن گئی کیوبا کا انقلاب، لیکن وہ پورے خطے کے لیے، پورے براعظم کے لیے، سامراج کے لیے تو ایک بہت بڑی انتباہ بن گیا، اور مظلوموں کے لیے وہ بڑی آس اور امید بن گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چی گویرا نے وہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک سیاست ہوتی ہے، جس طرح رشیا بھی، جو رشین حکومت تھی اس وقت کی، جب وہ کیوبا کے انقلاب کو سامراج کچل دینا چاہتا تھا، تو اس عہد میں جو رشیا کی حکومت نے مختلف جو ہے نا وہ طور طریقے، امریکی سامراج کا تو حق تھا انقلاب کو کچلنا، اسی کے وہ ظالم تھا اور یہ تو موت تھی کیوبا کا انقلاب. لیکن رشیا کی جو قیادت نے اس وقت جو مداخلت کی یا اس نے جو ہے نا تساہل سے کام لیا، وہ چی گویرا چاہتا تھا کہ نظریے پر ہم نظریے کو، مارکسی فلسفی کو، مارکسی نظریے کو، انقلابی نظریے کو، ہمارا نصب العین انقلابی نظریہ ہے، نہ کسی کی حکومت کی پالیسی، کسی انقلابی حکومت کی بھی پالیسی ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، نہ ہمارا معیار ہے. اصل میں ہم انقلابی ہیں، جو مارکسی فلسفی سے روشنی ملے گی ہم اس کے تحت کام کریں گے. اور اس طرح اس نے ایک اور انقلابی جدوجہد یا انقلاب کی فتح کے ریکارڈ کے علاوہ ایک اور اس نے مثال قائم کی. وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب کسی حکومت کا جو ہے نا وہ آشیرواد پہ نہیں ہوتا، بلکہ نظریے کے آشیرواد پہ ہوتا ہے، اور نظریے کی جو ہے نا وہ جو سرپرستی میں ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی انقلابی حکومت کا بھی، بظاہر انقلابی حکومت کا بھی کوئی غیر انقلابی اقدام وہ کبھی بھی قابل تسلیم نہیں ہوتا. تو چی گویرا نے انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ساتھ حریت فکر اور حریت جو ہے نا جو انسانی حریت ہے اور جذبہ آزادی ہے، اس آدرش کو بہت تقویت دی اپنے عمل سے، اور اپنی اس لیے کہ وہ دنیا کا اپنے عہد کا لائق ترین آدمی تھا. نہ صرف لوگ تو اس کو گوریلے لیڈر کے طور پہ جانتے ہیں یا ایک چھاپا مار لیڈر کے طور پہ جانتے ہیں، دنیا جتنی بھی جانتی ہے اسے. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں کامران صاحب کی طرح جو اس کی حقیقی نصب العین کو جانتے ہیں، ورنہ دنیا میں اس کی کوئی مخالف ہے یا اس کا حمایتی ہے. اکثر لوگ اس کے بارے میں جو شہرت ہے اس کی، وہ ایک انقلابی نہیں بلکہ ایک چھاپا مار لیڈر کی اور ایک گوریلے لیڈر کی شہرت ہے. یہ گوریلا لیڈر ہونا یا انقلابی یہ اس کا ثانوی ان کی عزت ہے. پہلی ان کی عزت یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں توڑی، اور کبھی بھی اس نے نظریے کے اوپر جو ہے نا کوئی مصالحت نہیں کی، اور نہ اس کا روادات تھا. اور حتیٰ کہ اس نے اپنے پیارے دوست چی گویرا چیئرمین جو ہے نا بہت عظیم شان جو فیدل کاسترو ہے، اس کے ساتھ بھی نظریے کے اوپر اس نے اختلافات کو ایک مثال قائم کی کہ کوئی بھی انقلابی ہو، اگر انقلاب کی ڈگر سے یا انقلاب کی روش سے کسی طور پر ذرا بھی وہ پیٹھ دکھاتا ہے یا تھوڑا سا اس سے انحراف کرتا ہے، وہ بھی ناقابل معافی ہے. چی گویرا کے نزدیک، چی گویرا کے نزدیک صداقت کے علاوہ کوئی چیز
قابل قبول ہے، نہ قابل برداشت ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں چے گیوارا کو، وہ اصل رول ماڈل جو چے گیوارا کا ہے، وہ دنیا میں جتنے بھی انقلابی ہیں ان کے لیے تو وہ صداقت ہے اس کی، اور رومان ہے اس کا، اور بے پناہ بے تابانہ جذبے ہیں اس کے، لیکن اس کا جو علمی شناخت ہے، اس کی، وہ ہے کہ اس نے آنے والے انقلابات کے لیے، آنے والی صدیوں کے لیے، اور انسانیت کے لیے، اور مظلوم انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک نصب العین کی وضاحت کر دی۔